بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضرت علی کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ آپ کی شہادت کی تاریخ 17 رمضان بتاتے ہیں اور زیادہ تر 21 رمضان کا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے بہادری کے قصے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرحب نامی شخص جو حضرت علی کا چچا تھا، ان سے حضرت علی کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 1000 سے مقابلہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ مقابلے کے لیے میرے سامنے آیا تو کہنے لگا، بھتیجے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ تو میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تجھے تو نہیں جانتا، میں خود کو ضرور جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اور جب حضرت علی نے اس سے مقابلہ کیا تو حضرت علی کے ایک ہی وار سے اس کی جان چلی گئی۔ اتنے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کے موقع پر صحابہ نے کئی دن تک کوشش کی مگر فتح نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا تو ہمیں انشاءاللہ فتح ضرور نصیب ہوگی۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کچھ اور نشانی بھی بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد اور اللہ کو بھی اس سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جب صبح حضرت علی کو بلانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ بلانے والے نے کہا کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح رکھی ہے۔ یہ کہہ کر جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت علی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان خیبر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو حضرت علی کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔ 21 رمضان ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا۔ وہ سانحہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ آپ خلفائے راشدین کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے داماد بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو 2 باتیں فرمائی ہیں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علوم کا فیضان حضرت علی کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جوان ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ کو جب رخصت کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جسے مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تجھے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مبارک ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے پھول ہیں، اپنی بہار کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، سینے سے لپٹا کر رکھتے تھے انہیں بھی، حضرت حسن حسین کو بھی بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اہل شام نے اپنی حکومت حضرت علی سے الگ کر لی اور خوارج کی ایک الگ جماعت بن گئی۔ اس جماعت نے پھر بہت ہی بڑی خوفناک جنگیں لڑی، بہت دیر تک یہ مسلمانوں کے خلاف رہے اور بڑے زمانے تک اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ 3 خارجی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے فتنہ ختم کرنا ہے تو ہمیں 3 لوگوں کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ حضرت عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن طالب ہیں۔ اگر ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو فتنہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ عمر بن عاص اس دن مسجد میں نہیں آئے، وہ مصر کے گورنر تھے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، جو ان کی جگہ آئے وہ شہید ہو گئے۔ معاویہ پر بھی اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے پھسل کر کمر میں لگ گیا، کمر تو چھل گئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، وہ ان دنوں کوفہ میں آیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کا ارادہ بھانپا تو کہا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم اس کو پکڑ لیں۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر مجھے اللہ کی ملاقات کا موقع کیسے ملے گا؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے ان سے بڑی ہی زیادہ بے وفائی کی۔ بسر بن ابی ارتاد یمن پر قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ آل رسول کے 2 بچوں کو تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی بے قرار ہو گئے اور کہا کہ نکلو، چلو اہل شام کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور شہر سے باہر جا کر خیمہ لگا لیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، وہ اکیلے ہی تھے، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ واپس آئے۔ کسی نے بھی حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، اور جب وہ دکھی دل کے ساتھ واپس آئے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے، تو کب رنگین ہوگی؟ یہ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ایک دفعہ جب حضرت علی بیمار ہو گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، تیرا وقت تب آئے گا جب تیرے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اس وقت تیری موت آئے گی۔ سب ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت علی کا شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ حضرت علی کی نسل آگے ذبح ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت علی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ گھر کے باہر پہرہ دے رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم پہرہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا
کس سے پہرا دے رہے ہو، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمانوں والوں کا تو کوئی پہرا دے ہی نہیں سکتا، ہم تو زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا، جاؤ سو جاؤ جا کر، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں تو کوئی زمینی پہرا کام نہیں کرتا۔ تو اس دن 21 رمضان تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت علی فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، وہ سب کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ حضرت علی کی خلافت کو اس وقت 5 سال ہونے کے قریب ہیں۔ آپ کی خلافت کی مدت کو 4 سال 9 ماہ بتایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے۔ جب آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار سے وار کیا تو آپ کی پیشانی پر اس کی تلوار لگی اور آپ گر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے بابا پکارنے لگی۔ انہوں نے آپ کے سر پر پٹی کرنی چاہی تو اس ملجم نے کہا کہ جو مرضی کر لو، آج یہ نہیں بچ پائے گا، کیونکہ میں نے اس تلوار کو 1 مہینے تک زہر میں ڈبو کر رکھا ہے۔ جمعے کے دن حضرت علی کو زخم لگا، وہ 2 دن اس زخم کی تکلیف میں رہے اور تیسرے دن اتوار کے دن حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کا نماز جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔